اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صوفی جی ایم خلیل قادری الچشتی افتخاری خاک کے پائے پنجتن پاک پھر آپ کی خدمت میں ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں اس کا عنوان ہے کلمہ طیب کے اسرار۔ در حقیقت کلمہ طیب ہی مسلمان ہونے کی بنیاد ہے۔ جب کوئی کلمہ طیب پڑھ لیتا ہے تو تمام دنیاوی بت توڑ کر خالصتاً اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور رسالت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اقرار کرتا ہے۔ ایمان کا حصول کلمہ طیب ہے، یعنی ایمان جو حاصل ہوتا ہے وہ کلمہ طیب سے حاصل ہوتا ہے، اور عرفان ذات کا حصول کلمہ طیب کی حقیقت تک پہنچنے یعنی تصدیق قلب میں ہے۔ یعنی ایمان اگر حاصل کرنا ہے تو کلمہ طیب سے ایمان حاصل ہوتا ہے، لیکن عرفان ذات یعنی ذات کی پہچان اگر آپ کو حاصل کرنی ہے تو کلمہ طیب کی حقیقت تک پہنچنا ہوگا۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضور کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ کچھ اعرابی یعنی دیہاتی لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم بھی مومن ہیں، ہم پر بھی عنایت فرمائیں۔ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے مومنین پر فرما رہے تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب دینے بھی نہ پائے تھے کہ وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ سورہ حجرات۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قالوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یعنی یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، آپ یعنی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، یعنی زبانی کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی تصدیق قلب کے مرتبے پر آپ لوگ نہیں پہنچے۔ زبانی کلمہ پڑھنے والا مسلمان اور تصدیق قلب والا مومن کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، قائلون لا الہ الا اللہ کثیرا والمخلصون قلیلا۔ یعنی رسمی اور رواجی طور پر کلمہ پڑھنے والے تو کثیر ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہیں، مگر اخلاص سے کلمہ طیب پڑھنے والے بہت قلیل ہے، یعنی بہت کم ہیں۔ خیال رہے کہ جس شخص کو تصدیق دل حاصل نہیں، اس کے زبانی اقرار کا کوئی فائدہ نہیں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔
اقرار زبان سے کرو اور تصدیق دل سے کرو۔ جس شخص نے صدق دل یعنی تصدیق قلب سے کلمہ طیب پڑھا وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بہترین ذکر کلمہ طیبہ ہے، یعنی افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو شخص کلمہ طیبہ کی نفی لا الہ کو جان لیتا ہے اس سے دنیا اور آخرت کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ جو شخص لا الہ کی حقیقت کو پا لیتا ہے اس پر اثبات الا اللہ کے کل درجات کھل جاتے ہیں، راز کے انکشاف ہو جاتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محرم راز ہو جاتا ہے، یعنی اس پر راز کھل جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محرم راز ہونا یہ ہے کہ کلمہ طیب پڑھنے والا جس وقت چاہے اپنے آپ کو مجلس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں لے جائے۔ جس شخص کے وجود میں کلمہ طیبہ تاثیر کر جاتا ہے اور اسے نفع دینے لگ جاتا ہے یعنی فائدہ دینے لگ جاتا ہے کلمہ طیبہ کا ذکر، تو کلمہ طیبہ دریا کی طرح اس کے رگ رگ اور ریشے ریشے میں ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ توحید اور رسالت کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، اور ایسا مرشد کامل کے بغیر ممکن نہیں۔ یعنی کلمہ طیبہ کو زبانی طور پر پڑھنے کے لیے مدارس اور کتابیں کافی ہے، لیکن اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے نسبت مرشد کامل کا ہونا بے حد لازمی ہے۔ کلمہ طیبہ میں اسم اعظم اللہ، اللہ، لہو، ہو اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوشیدہ ہیں۔ مرشد کامل وہ ہے جو طالب کو کلمہ طیبہ میں پوشیدہ توحید و رسالت کے اسرار سے واقف کرا دے۔ کلمہ طیب مسلمان ہونے کی بنیاد ہے۔ جب کوئی کلمہ طیب پڑھتا ہے تو وہ زبان سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس اقرار کے ساتھ ہی وہ مومن ہو جاتا ہے، اور تصدیق قلب یعنی دیکھ کر کلمہ پڑھنا یہ عارفوں کا کام ہے۔ اس کی حقیقت تک پہنچنا یہ عارفوں کا درجہ ہے، عارفوں کا مرتبہ ہے، یہ بغیر نسبت مرشد کامل حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ تمام کائنات علم کی قید میں ہے، اور علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قید میں ہے، یعنی کلمہ طیبہ کی قید میں ہے، اور کلمہ طیب اس میں اللہ ذات کی قید میں ہے۔ اور جو شخص کلمہ پڑھتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے اور کلمہ طیبہ کی حقیقت کو جانتا ہے اس سے کوئی بھی علم پوشیدہ نہیں رہتا۔ خیال رہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ایک خاص تاثیر ہے جو اس کے زبانی اقرار اور قلبی تصدیق میں پائی جاتی ہے۔ جب کلمہ طیب کے ذاکر کے وجود میں قلبی تصدیق کامل ہو جاتی ہے تو اس کے تمام وجود اور جسم و جان میں کلمہ طیب کی تاثیر جاری ہو جاتی ہے، جس سے اس کا نفس مر جاتا ہے اور وہ تمام انبیاء اولیاء کی ارواح سے ملاقات و دست مصافحہ کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ یہ غرق فنا فی اللہ ذات فقیر کا مرتبہ ہے۔
کلمہ طیب کے اقرار کا انحصار تصدیق قلب پر ہے، یعنی کلمہ طیب کے اقرار کا دار و مدار جو ہے دل کی تصدیق پر ہے، اور تصدیق دل کا انحصار توفیق روح پر ہے۔ تصدیق دل کا جو دار و مدار ہے وہ روح کی توفیق پر ہے، توفیق روح پر ہے۔ جس طالب کو تصدیق و توفیق نصیب ہو جاتی ہے وہ ولایت اولیاء میں، یعنی وہ اللہ کے ولیوں میں شریک ہو جاتا ہے۔ وہ ولایت اولیاء میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبے پر پہنچ سکتا ہے، کیونکہ مرتبے ہوتے ہی انسان کامل کے لیے ہے، ورنہ محض زبانی کلمہ طیب پڑھنے والے یزید منافق تو بہت مقدار میں ہیں۔ در حقیقت لا الہ عبادت ہے جس سے ہر قسم کے نقش کی نفی ہوتی ہے۔ الا اللہ یہ تجلی ذات میں مشاہدہ نور الہی کا اثبات ہے جس سے ذات حق کا یقین کامل ہوتا ہے، اور محمد رسول اللہ کا اقرار سلامتی دین و ایمان اور اسلام کی ضمانت ہے۔ جو آدمی اپنی عبادت جز کو عبادت کل تک پہنچاتا ہے اور عبادت جز عبادت کل میں ڈھل جاتی ہے تو اس پر نور اللہ کے تمام مقامات کھل جاتے ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تجلیاں، اس کا انکشاف ہونے لگتا ہے، اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ مطلق اہل یقین ہے۔ اصل یقین یگانگی حق کا مقام ہے، یعنی توحید کا مقام ہے، جو بندے کو باطل سے دور کرتا ہے اور یقین جو ہے حق الیقین کے مرتبے پر پہنچاتا ہے۔ خیال رہے کہ کلمہ طیب کے 3 درجے ہیں: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ ہزاروں ہزار طالبوں میں سے بعض فقط لا الہ تک پہنچتے ہیں، بعض فقط الا اللہ تک پہنچتے ہیں، اور بعض محمد رسول اللہ تک پہنچتے ہیں۔ لا الہ نفی ہے، فانی ہے، الا اللہ اثبات ہے، باقی ہے، مرتے وقت مقام موتو قبل انت موتو، یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ لا الہ کہنے سے تمام عمر کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور نفی میں آ کر تمام گناہ فنا ہو جاتے ہیں۔ الا اللہ کہنے سے بندہ اثبات میں پہنچ جاتا ہے، اور محمد رسول اللہ کہنے سے مراتب انتہائی پیغمبری پر پہنچ جاتا ہے، یعنی اسے بہت بلند مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ پس پیغمبروں پر آتش دوزخ حرام ہے۔ یہ نقطہ غور و فکر ہے جسے اہل اللہ کی صحبتوں میں رہنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں، اور اس نقطے کو بخوبی اگر سمجھنا ہے تو اپنے پیر و مرشد سے سمجھیں۔ پھر وہی جملہ کہہ رہا ہوں جس پر غور کی بہت ضرورت ہے، محمد رسول اللہ، یعنی لا الہ کہنے سے تمام عمر کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور نفی میں آ کر تمام گناہ فنا ہو جاتے ہیں۔ الا اللہ کہنے سے بندہ اثبات میں پہنچ جاتا ہے، اور محمد رسول اللہ کہنے سے مراتب انتہائی پیغمبری، یعنی پیغمبری کے جو مراتب کی انتہا ہے بندہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور پیغمبروں پر آتش دوزخ حرام ہے۔ یہ کامل محبوبیت کا مقام ہے، اسے فقراء اور وہ فقراء جو عملی میدان میں اترے ہوئے ہیں، جو معرفت کو جانتے ہیں،
جس کو اپنی شناخت ہو چکی ہے، اپنی معرفت ہو چکی ہے، یہ وہی سمجھ سکتے ہیں، ورنہ کم فہم لوگ تو اس پر فتویٰ لائیں گے، اس پر بحث مباحثہ کریں گے، لیکن وہ محروم رہیں گے اپنی ذات کی دریا سے۔ وہ نہیں جانتے کہ اپنے ذات کا دریا ہی اتنا گہرا ہے کہ اس کی تہ تک پہنچنا بہت ناممکن ہے۔ مولا کریم ہر بندے باوفا کو اپنی معرفت نصیب فرمائے اور مرشد کامل کی صحبتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔